بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک قرآن پاک کی حفاظت ہے سمارٹ سلیبس کے لحاظ سے۔ پیچھے میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کے بارے میں بتا چکا ہوں، کیونکہ ہمارا آخری چیپٹر چل رہا ہے جس کے اندر قرآن پاک کا تعارف اور حدیث مبارکہ کا تعارف ہے۔ قرآن پاک کی حفاظت یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ بیٹا میں آپ کو قرآن کے لغوی اور اصطلاحی معنی بھی بتا چکا ہوں۔ لفظ قرآن قرأن یا قراءتن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے پڑھنا۔ یہ میں نے آپ کو لوگوں کو پہلے بتایا ہے کہ قرآن پاک یہ واحد کتاب ہے دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن پاک بھی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ جتنی بکس ہیں، جتنی کتابیں ہیں، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ اور بات ہے کہ ضخیم کتاب ہے، بڑی کتاب تو ہے، لیکن اس کا یاد کر لینا بہت ہی آسان ہے۔ اللہ جل شانہ نے آسان فرما دیا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، اور ہر نبی علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے ایک ایک کتاب دی۔ کچھ انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں کہ ان کو بڑی کتاب ملی۔ بڑی جو کتب ہیں وہ 4 ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ اور اس کے اندر بیٹا صحیفے بھی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو چھوٹے چھوٹے صحائف بھی دیے گئے۔ صحیفہ جیسے ہماری اسلامیات کی یہ بک ہے، جیسے اخبار کے ساتھ کوئی ایک رسالہ آتا ہے، چھوٹا سا ایسے صحیفے تھے، وہ بھی انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے۔ جو بڑی کتب ہیں وہ 4 ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ پہلی کتب جب انبیاء علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئیں تو ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ جل شانہ نے خود نہ لیا، تو ان کے اندر رد و بدل ہوتا رہا، تعریف ہوتی رہی، اور ان انبیاء علیہ السلام کی جو امتیں تھیں وہ جیسے چاہتے قرآن پاک کے اندر رد و بدل، ان کتابوں کے اندر رد و بدل کر دیتے، ان کے اندر تحریف کر دیتے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے جب یہ دیکھا کہ تورات کے اندر بھی تبدیلی آ چکی ہے، اور انجیل کے اندر بھی، زبور کے اندر بھی، تو اللہ جل شانہ نے جب یہ دیکھا کہ میں اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک کتاب نازل کرنے لگا ہوں، اور یہ کتاب قیامت کی صبح تک رہنی ہے، جیسے نبی علیہ السلام کی نبوت قیامت کی صبح تک رہنی ہے، یہ کتاب بھی ایسے ہی قیامت کی صبح تک رہنی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اگر میں نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود نہ لیا تو اس کے اندر بھی رد و بدل ہو سکتا ہے، تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ اس آپ کے ٹاپک کے اندر ایک آیت ہے: انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بے شک ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب اللہ جل شانہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بیٹا کتنی بڑی بڑی سلطنتیں، بڑی بڑی حکومتیں آئیں اس بات کو دبانے کے لیے کہ قرآن پاک کو ختم کر دیا جائے، لیکن قرآن پاک کو نہ دبا سکی۔ وہ کیسے دبا سکتی ہیں، کیسے ختم کر سکتی ہیں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ جس نے پورے کارخانہ کائنات کو بنایا، جس نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، کم و بیش 1,44,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور پوری کارخانہ کائنات کو، دنیا کو بنایا اور دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں، اور اللہ جل شانہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سورج اپنے ٹائم سے نکل رہا ہے اور ٹائم کے اوپر غروب ہو رہا ہے، چاند بھی اب چلتا ہے اپنے راستے سے، چلتے 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 دن میں نظر نہیں آتا، رات کو نظر آتا ہے، اس کی روشنی ہے، وہ بھی غروب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ستارے بھی ایسے ہی ہیں، سارا نظام اللہ جل شانہ نے چلایا۔ جب بڑی بڑی سلطنتوں والے نے اور حکومتوں والے نے یہ کوشش کی کہ ہم قرآن کو ختم کر دیں، اس کو دبا دیں، لیکن وہ اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ میں نے آپ کو پہلے چیپٹر کے اندر بھی تفصیل سے پڑھا چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر بھی مکہ کے لوگوں نے جب یہ کہا کہ یہ کتاب کیا ہے، اس کے مقابلے میں ہم کتاب لے کے آتے ہیں، تو اللہ جل شانہ نے ان کو چیلنج دیا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کتاب دور کی بات ہے، آپ چھوٹی سی چھوٹی جو صورت ہے قرآن پاک کی، جو 3 آیات پہ مشتمل ہے: انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس صورت کے مقابلے میں آپ ایک چھوٹی سی صورت تو لے کے آئے، لیکن وہ اللہ جل شانہ کا مقابلہ نہ کر سکے۔ جب دیکھتے رہے، میں نے آپ کو پہلے ٹاپک کے پہلے چیپٹر کے اندر بیٹا قرآن پاک کی جو اہم خصوصیات تھیں اس کے اندر بتایا تھا، ایک ہیڈنگ تھی کتاب الاعجاز۔ تو قرآن پاک کو یہ بھی ایک مقام حاصل ہے، تو اللہ جل شانہ ان کو چیلنج کیا اور ایک
چیز کے اوپر کاغذ کے اوپر لکھوا کر اور غلاف کعبہ کے اوپر چسپاں کر دیا گیا کہ اس کے مقابلے کے اندر ایک صورت لے کے ہیں، لیکن وہ بعد میں بڑی انہوں نے کوششیں کرنے کے باوجود جب قرآن پاک نہ بنا سکے، کیسے بنا سکتے کہ اللہ کا کلام تھا، تو اس وقت یہ کہنے لگے ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، اس کے اندر بھی یہ قاصر رہے۔ تو بڑی جتنی بڑے سردار اور حکومتیں آئیں اور سلطنتیں آئیں، انہوں نے دبانے کی کوشش کی قرآن کو ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ کیسے ختم کر سکتے کہ اللہ جل شانہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ خود لیا تھا۔ اور بیٹا یہ قرآن پاک آئی ہے، یہ قرآن پاک یہ کتاب جب دنیا کے اندر آئی ہے تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تو آئے ہیں، لیکن ان کو بھی کتابیں ملی، صحائف ملے، لیکن یہ نبی علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی۔ اس کی مدت بتا چکا ہوں، نبی علیہ السلام کی جو مکمل زندگی ہے بیٹا وہ 63 سال ہے، اور نبی علیہ السلام کو جو نبوت مل رہی ہے وہ 40 سال کی ایج میں اللہ کے رسول کو نبوت ملی۔ نبی علیہ السلام کی نبوت کی جو زندگی ہے، مکی زندگی 13 سال ہے اور مدنی زندگی 10 سال ہے۔ ان 13 اور 10 کو جمع کیا جائے تو 23 سال بنتے ہیں۔ 23 سال کے عرصے کے اندر اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ میں آپ کو پہلے یہ بھی بتا چکا ہوں کیونکہ یہ بھی قرآن کا ٹاپک چل رہا ہے، قرآن پاک کے نزول کی کتنی قسمیں ہیں، یہ آبجیکٹو میں پوچھا جا سکتا ہے بیٹا۔ 2 قسمیں ہیں، ایک ہے بیٹا نزول قرآن پاک کی، اس کی نزول کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو بیٹا یہ ہے کہ یک بارگی نزول، یعنی اکٹھا نازل ہو جانا، جیسے بیٹا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل ہوا، اس کے کہتے ہیں یک بارگی نزول، اکٹھا نازل ہو جانا۔ اور ایک ہے تدریجی نزول، یعنی آہستہ آہستہ نازل ہونا، جیسے جیسے قرآن پاک کی دنیا کے اندر ضرورت پڑتی رہی تو جبریل امین تھوڑا آسمان دنیا سے تھوڑا لے کر نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آتے رہے۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، یعنی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بڑے لوگوں نے اس کی کوششیں کی، لیکن اپنی کوششوں کے اندر ناکام رہے کہ قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ جیسے نبی علیہ السلام کی نبوت قیامت کی صبح تک رہے گی، اور قرآن پاک کی کتاب بھی قیامت کی صبح تک ایسے ہی رہے گی۔ یہ بیٹا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو قرآن پاک یہاں پاکستان کے اندر ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، الحمد کی الف سے لے کے الف سے شروع ہے، والناس کی سین پہ ختم ہے، پوری دنیا کے جتنے ممالک ہیں آپ چلے جائیں وہاں بھی قرآن پاک آپ کو یہی عربی کے اندر ملے گا، کسی اور زبان میں نہیں ملے گا۔ ہاں ان کی تفاسیر مختلف زبانوں کے اندر شائع ہو چکی ہیں، جیسے اگر کوئی انگلش بولتا ہے قرآن پاک تو عربی کے اندر اس کی جو تفاسیر ہیں انگلش کے اندر ہیں، اور پشتو کے اندر ہیں، فارسی کے اندر ہیں، ان کی تفاسیر آپ کو ملیں گی، لیکن قرآن پاک یہی ہوگا جو پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر، عرب کے اندر چلے جائیں، جہاں بھی چلے جائیں قرآن پاک یہی ہوگا۔ لیکن بات یہ ہے کہ قرآن پاک نازل تو عرب کے اندر ہوا، لیکن عرب والوں نے اتنی اس کی ادب و احترام نہ کیا، لیکن اس کو جو نازل تو عرب کے اندر ہوا، لیکن اس کو جو پڑھ کے دکھایا، اس کے اوپر جو عمل کیا وہ پاکستانیوں نے عمل کیا، اور جو ان کی اچھی آواز کے اندر اس کو پڑھا وہ مصر کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو اچھے انداز کے اندر پڑھا، اس کی تلاوت کی۔ نبی علیہ السلام جب قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے تو کفار مکہ چھپ کر نبی علیہ السلام کا قرآن سنا کرتے تھے۔ یہ ایسے دیکھ لیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا بھی ایمان نہیں لائے، لیکن جب آ رہے ہیں اپنے بہنوئی کو قتل کرنے، بہنوئی کو نہیں، وہاں سے چلے، کسی نے لالچ اور تمہ دیا کہ نبی علیہ السلام ایسے ایک شخص ہے، اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تو عمر فاروق وہاں سے چل پڑتے ہیں، ہاتھ کے اندر تلوار ہے، اور چلتے چلتے جب آ رہے ہیں کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ نعوذ باللہ من ذالک، میں محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بہن اور بہنوئی کا حال تو لیں، وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہیں سے مڑے، ان کا دروازہ جا کے کھٹکھٹایا، اندر سے قرآن پاک کی آواز آ رہی تھی، 16واں پارہ ہے سورۃ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ تلاوت کی جا رہی تھی۔ عمر فاروق جب دروازہ کھولا گیا تو انہوں نے اپنی بہن کو بہت زیادہ مارا۔ مختصر، بہت ہی لمبا واقعہ، مختصر کرتا ہوں۔ مارنے کے بعد وہ پوچھتے ہیں بہن کو، بہن نے کہا کہ اے عمر، جس خطاب کے آپ بیٹے ہو میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں، اب میں کلمہ پڑھ چکی ہوں، میرے اندر کلمہ رچ بس چکا ہے، اب میں قرآن کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا، جب قرآن پاک کی تلاوت سنی تو انہوں نے فرمایا کہ میں بھی اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ وہ بھی اس قرآن پاک کے پڑھنے کی وجہ سے، جب انہوں نے قرآن پاک پڑھا تو ان کی پڑھنے کی وجہ سے ان کی زندگی بدل گئی۔ تو ایسے بہت زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے قرآن پاک سنا، لیکن سننے کے بعد ان کی زندگی بدل گئی۔ تو اس لیے قرآن پاک بیٹا پہلے زمانے کے اندر محفوظ نہیں تھا۔ وہ کیسے محفوظ نہیں تھا؟ حفاظ کرام تھے، ان کے سینوں کے اندر محفوظ تھا۔ ویسے بیٹا
اگر پوچھ لیا جائے شارٹ کوشچن حفاظت قرآن کے کتنے ذرائع ہیں، بیٹا وہ 2 ذرائع ہیں، ایک تو ہے حفظ قرآن اور ایک ہے کتابت قرآن۔ یہ حفاظت قرآن کے کتنے ذرائع ہیں؟ یہ 2 ہیں بیٹا، ایک ہے حفظ قرآن اور دوسرا ہے کتابت قرآن۔ یہ بیٹا کیسے؟ حفظ قرآن، جس کے سینے کے اندر قرآن پاک محفوظ ہو گیا تو اس قرآن پاک اب محفوظ ہو چکا ہے۔ کتابت قرآن پاک کو لکھ لینا۔ اب یہ بیٹا جو لکھ لینا ہے، یہ قرآن پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر جیسے کتابی شکل میں موجود ہے، اس وقت ایسا نہیں تھا۔ یہ ٹاپک آ رہا ہے کل کا جو انشاءاللہ میرا لیکچر ہوگا، میں آپ کو بتاؤں گا آئندہ لیکچر کے اندر۔ اس وقت یہ اس کتابی صورت میں نہیں تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر قرآن پاک کن کن چیزوں کے اوپر تحریر تھا، یہ پوچھا جا سکتا ہے بیٹا۔ اس وقت کھجور کی کھال کے اوپر، اونٹ کی شانے کی ہڈی کے اوپر، اور جانوروں کے چمڑے کے اوپر، اور پتھروں کے اوپر، پتھر کی سلون کے اوپر، ان کے اوپر تحریر شدہ تھا۔ یہ بھی شارٹ کوشچن بہت اہم ہے۔ یہ پوچھا جا سکتا ہے حفاظت قرآن کے کتنے ذرائع ہیں؟ بیٹا 2 ذرائع ہیں، حفظ قرآن، کتابت قرآن۔ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کن چیزوں کے اوپر تحریر شدہ تھا؟ بتا چکا ہوں، پتھر کی سیلون تھی، اونٹ کی شانے کی ہڈی تھی، اور جانور وغیرہ کے چمڑے کے اوپر، اور کھجور کی چھال کے اوپر۔ ان چیزوں کے اوپر قرآن پاک اس وقت تحریر تھا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے، ان کے اوپر لکھا ہوا تھا، کتابی شکل نہیں تھی۔ کتابی شکل کیسے دی گئی، کس نے مشورہ دیا، وہ آگے ٹاپک ہے، وہ آ رہا ہے، آپ لوگوں کو بتایا جائے گا۔ اب بیٹا اس کے ساتھ ہی دوسرا ٹاپک ہے، ریڈنگ بعد میں کرتا ہوں۔ دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے قرآن پاک کی ترتیب۔ یہ چھوٹا سا ٹاپک ہے، قرآن پاک کی ترتیب یہ کون سی ہے؟ موجودہ ترتیب۔ موجودہ ترتیب جو ہے بیٹا قرآن پاک کی، یہ ترتیب توقیفی ہے۔ ترتیب توقیفی بیٹا، اگر قرآن پاک کی قسمیں پوچھئے، قرآن پاک کی کتنی نزول کے اعتبار سے کتنی اقسام ہیں؟ ایک ہے ترتیب توقیفی اور دوسری ہے ترتیب نزولی، بلکہ ترتیب نزولی پہلی ہے، ترتیب توقیفی دوسری ہے۔ اس کو بیٹا دوسرا سمجھ لیں، اس کو پہلے سمجھ لیں، ترتیب نزولی، ترتیب توقیفی۔ اب بیٹا تو اس کی ڈیفینیشن سمجھیں۔ ترتیب نزولی کسے کہتے ہیں؟ ترتیب نزولی اسے کہتے ہیں کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن پاک جیسے نازل ہوا، اسے ترتیب نزولی کہتے ہیں۔ اب بیٹا ترتیب توقیفی اسے کہتے ہیں جو موجودہ ترتیب ہے قرآن پاک کی، اسے ترتیب توقیفی کہتے ہیں، جیسے قرآن پاک ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے۔ اب بیٹا ترتیب نزولی وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایسے بیٹا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر میں آپ لوگوں کسی چوتھے چیپٹر کے اندر دوسرا ٹاپک تھا، میں پڑھا چکا ہوں، آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں نزول قرآن کے اندر کہ ترتیب جو نزولی ہے وہ کیسے تھی۔ بیٹا اس کے اندر تو سورۃ علق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے بیٹا 5 آیات نازل ہوئی ہیں۔ جو 5 آیات نازل ہوئی ہیں، ویسے دیکھنا تو یہ چاہیے تھا جیسے قرآن پاک ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، الماریوں میں رکھا ہے، تو جیسے سورۃ فاتحہ ہے، سورۃ فاتحہ کی جگہ تو سورۃ علق کو ہونا چاہیے تھا۔ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو سورۃ علق تھی ترتیب نزولی کے اعتبار سے۔ تو بعد میں جو 2 آیات نازل ہوئی ہیں بیٹا، وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، سورۃ مدثر کی چند آیات نازل ہو رہی ہیں۔ ایسے میں نے آپ کو آگے بھی بتایا تھا، آخری آیت جو تھی بیٹا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، لیکن بیٹا اس لحاظ سے قرآن پاک محفوظ نہیں ہے۔ اب آخری آیت دیکھی جائے جو قرآن پاک ہمارے گھروں کے اندر محفوظ ہے، تو وہاں تو بیٹا سورۃ الناس ہے، یہ تکمیل دین والی آیت نہیں ہے۔ یہ ہے بیٹا ترتیب نزولی، اسے کہتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن پاک جیسے نازل ہوا، وہ ترتیب نزولی ہے۔ ترتیب توقیفی وہ ہے جس کا اللہ جل شانہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اے محمد اس فلاں صورت کو فلاں کے ساتھ جوڑ دے، یعنی فلاں صورت کو پہلے لے آؤ، اس کے بعد دوسری صورت کو لے آؤ، فلاں آیت کے بعد دوسری آیت لے آؤ، اسے ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ یہ بھی شارٹ کوشچن بیٹا بہت ہی اہم ہے، یہ آبجیکٹو بھی بہت ہی اہم ہے۔ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ترتیب توقیفی سے کیا مراد ہے؟ آپ کی بک کے اندر موجود ہے، یہ لکھنا ہوگا۔ اس کے لکھنے کے بعد آخر میں یہ لکھیں گے جو ترتیب توقیفی یہ ہے جو الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک جو قرآن پاک ہمارے گھروں میں موجود ہے، یہ ترتیب توقیفی ہے۔ ترتیب نزولی کی ڈیفینیشن میں کر چکا ہوں۔ اب بیٹا میں ریڈنگ کرتا ہوں، دیکھیں
قرآن پاک کی حفاظت، قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ اللہ جل شانہ نے خود فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے خود اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اس آیت میں 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ یہ بھی شارٹ کوشچن بیٹا پوچھا جا سکتا ہے کہ اس آیت کے اندر کتنی باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو لکھنا ہوگا۔ اول، یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، یعنی معمولی درجے کی کتاب نہیں، بلکہ سب سے بلند و بالا ہستی نے جو تمام قوتوں کا مالک ہے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے اسے نازل فرمایا، ایک بات۔ دوسری بات، یہ کتاب ذکر ہے، یعنی ذکر کے معنی نصیحت کے ہیں، پہلے آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے، یعنی یہ کتاب لوگوں کی نصیحت اور بھلائی کی خاطر نازل کی گئی ہے۔ تیسری بات بیٹا یہ ہے کہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اب یہ 3 باتیں اس کے اندر آ چکی ہیں کہ اس آیت کے اندر کون سی 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ شارٹ کوشچن ہے، بہت ہی اہم ہے بیٹا، یہ 3 باتیں آپ نے یاد کرنی ہیں۔ یعنی اس کتاب کو قطع و برید اور تحریف سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ قطع و برید یعنی کاٹنا، کاٹ چھانٹ کر دینا، جیسے آدمی کوئی چیز لے کے آتا ہے اسے کاٹ چھانٹ کر لیتا ہے، اچھی سے اچھی چیزیں نکال لیتا ہے، جو صحیح نہیں لگتی ہیں اس کو پھینک دیتا ہے یا کباڑ میں وغیرہ میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ پہلے لوگ جو تورات، زبور، انجیل تھی بیٹا، وہ کاٹ چھانٹ کر لیتے تھے، اس کے اندر رد و بدل کرتے تھے، تحریف کرتے تھے، تو اس لیے اللہ جل شانہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ جب خود لیا تو اس کے اندر کوئی کاٹ چھانٹ نہ کر سکا، قطع و برید نہ کر سکا۔ یعنی اس کتاب کو قطع و برید اور تحریف سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے، برخلاف دوسری آسمانی کتابوں کے وہ تعریف کے عمل سے بچ نہیں سکی۔ یہ حقیقت ہے کہ قرآن جس شان سے اترا ہے بغیر کسی تبدیلی کے اب بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ بیٹا 1400 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے، جیسے نازل ہوا تھا ویسا کا ویسا قرآن پاک محفوظ ہے۔ اگرچہ اس کے نازل ہونے کے بعد اس وقت تک بڑی مدت گزر چکی ہے، اس زبان کی فصاحت و بلاغت اور اصول و احکام اپنی جگہ قائم ہیں۔ مزید یہ کہ زمانہ کتنا ہی گزر جائے اور تقاضے اور ضروریات کتنی ہی بدل جائیں، لیکن قرآن ہر زمانے کی ضرورت کے ساتھ ساتھ انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ماڈرن زمانہ چل رہا ہے، دور چل رہا ہے، نہیں، قرآن پاک کو دیکھا جائے گا۔ بیٹا پہلے زمانے کے اندر ڈاکٹر بھی نہیں ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے حکامات تھے، اطباء تھے، وہ جو نسخے وغیرہ، ادویات وغیرہ قرآن پاک سے، جڑی بوٹیوں کے ذریعے یہیں سے نکالتے تھے اور لوگوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ یہ تو جدید دور آ چکا ہے تو ڈاکٹر بنتے چلے جا رہے ہیں، تو اس لیے ہر چیز قرآن پاک سے ملتی تھی۔ بڑی مدت گزر چکی ہے، اس کی زبان فصاحت و بلاغت اور اصول احکام اپنی جگہ قائم ہے۔ مزید یہ کہ زمانہ کتنے ہی گزر جائے، تقاضے اور ضروریات کتنی ہی بدل جائیں، لیکن قرآن ہر زمانے کی ضرورت کے ساتھ ساتھ انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب سلطنتیں اور حکومتیں قرآن کو دبانے کی کتنی ہی کوششیں کریں، اس کی آواز دب نہیں سکتی۔ بیٹا انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے دکھ اور تکلیفیں پہنچائیں۔ جب نبی علیہ السلام قرآن پڑھا کرتے تھے تو نبی علیہ السلام کو وہ پتھر مارا کرتے تھے، اس وجہ سے نبی علیہ السلام مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، لیکن اللہ کے رسول نے قرآن پاک کو نہ چھوڑا۔ سلطنتیں اور حکومتیں قرآن کو دبانے کی کتنی ہی کوششیں کریں، اس کی آواز دب نہیں سکتی۔ غرض یہ کہ حفاظت قرآن کا وعدہ الہی ایسی صفائی اور حیرت انگیز طریقے سے پورا ہو کر رہا کہ اس کے مقابل بڑے مخالفوں کے سر نیچے ہو کر رہ گئے۔ جنہوں نے اس کی مخالفت کی ان کے سر نیچے ہو کر رہ گئے۔ اپنے رہے، غیروں نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ جب جبریل امین نبی علیہ السلام کے پاس قرآن پاک لے کے آتے تھے، وحی کے ذریعے، تو اللہ کے رسول زبان کو جلدی جلدی حرکت دینے لگتے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے محمد، آپ نے اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہیں دینا، ٹھہر ٹھہر کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ٹھہر ٹھہر کے آپ نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ لا تحرک، نہ حرکت دیں، بھی لسانک، عربی کے اندر زبان کو کہتے ہیں، اپنی زبان کو لتعجل بہ، یعنی حرکت نہ دو۔ ان علینا جمعہ و قرآن، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے۔ ان علینا جمع کرا دینا و قرآن، اور یاد کرا دینا، پڑھا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، لہذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت آپ اس کی قرات کو غور سے سنتے رہیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پڑھا جا رہا ہو، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو اس کی قرات کو توجہ سے سنا جائے، اس وقت بولا نہ جائے۔ ثم ان علینا بیانا، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یاد کرنے اور لکھنے کا اہتمام فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کی بڑی تعداد حافظ قرآن تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے بیٹا سب سے پہلے جس نے قرآن پاک حفظ کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
تو صحابہ کی بڑی تعداد نے قرآن پاک کو حفظ کیا تھا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید، اب یہ بیٹا شارٹ کوشچن بہت ہی اہم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قرآن پاک کن کن چیزوں پہ تحریر تھا؟ پتھر کی سیلون، اونٹ کی شانے کی کھجور کے پتوں، اونٹ کی شانے کی ہڈی پر مختلف اجزاء کی صورت میں لکھا ہوا موجود تھا۔ اب اس کے اندر بیٹا احادیث مبارکہ بھی آ سکتی ہیں۔ 9th کی اسلامیات میں آپ لوگوں نے پڑھی ہیں احادیث مبارکہ پڑھی ہیں، وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن پاک پڑھا اور دوسروں کو پڑھایا، یعنی سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اور حدیث بھی آ سکتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو حافظ قرآن ہے کل قیامت کے روز، ایک حدیث میں آتا ہے کہ 7 بندوں کا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 10 بندوں کی سفارش کرے گا۔ وہ جب قرآن پاک حافظ قرآن جلدی جلدی پڑھنے لگے گا اور درجات کے اوپر چڑھنے لگے گا تو اللہ جل شان اس وقت فرمائیں گے کہ ٹھہر کے پڑھ، جہاں آپ کی آخری آیت ہوگی وہاں آپ کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو اس لیے بیٹا جو آپ بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنا دیتا ہے تو اللہ جل شانہ کل قیامت روز کے سر پہ تاج رکھیں گے۔ کل قیامت روز لوگ دیکھیں گے، یہ سمجھیں گے کہ کوئی نبی آ رہا ہے، تو دوسرے لوگ بتائیں گے کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ حافظ قرآن کا والد ہے۔ حافظ قرآن کا مرتبہ تو اور ہے، یہ حافظ قرآن کا والد ہے۔ تو حافظ قرآن کا مرتبہ جو درجہ دیں گے اللہ جل شانہ، جو حافظ قرآن ہو اور با عمل ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک حفظ کر لیا اور اس کے اندر عمل نہیں ہے، تو اس لیے اس کے اندر یہ کوشش کرنی چاہیے۔ آگے بیٹا دوسرا ٹاپک ہمارا یہ تھا جو بھی میں نے بتایا، قرآن پاک کی ترتیب۔ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب توقیفی ہے، یہ آبجیکٹو بن سکتی ہے۔ بھی نیچے آپشن ہوں گے، ترتیب توقیفی، نوزیلی توصیفی وغیرہ اور آ سکتی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب توقیفی ہے، یعنی خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی کے مطابق اس کی ترتیب کا اہتمام فرمایا۔ بیٹا جیسے قرآن پاک نازل ہوتا رہا، کاتبین وہی ساتھ ہوا کرتے تھے، تو یہ قرآن پاک بتایا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہوتا، اللہ کے رسول جب پڑھتے تو 7 کاتبین وہی ہوا کرتے تھے، وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ بیٹا کاتبین وہی کی تعداد کتنی ہے؟ کاتبین وحی کی تعداد تقریباً 40 ذکر کی گئی ہے، 40 کے نزدیک۔ اب اس کے اندر بیٹا خلفائے اربع بھی ہیں۔ خلفائے اربع یہ پوچھ لیا جائے شارٹ کوشچن، خلفائے اربع سے کیا مراد ہے؟ اس کے اندر بیٹا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ 4 صحابہ ہیں۔ سب سے بڑے جو بیٹا کاتبین وحی میں سے حضرت زید بن ثابت ہیں۔ آگے والا ٹاپک میرا آ رہا ہے، تفصیل سے بتاؤں گا۔ زید بن ثابت، حضرت زید بن ثابت۔ دوسرے ہیں بیٹا حضرت خالد بن ولید، حضرت خالد بن ولید۔ بیٹا تیسرے ہیں جو سب سے جن کی بڑی بہت ہی زیادہ اچھی آواز تھی، حضرت ابی بن کعب۔ ابی یوں لکھیں گے بیٹا۔ اور بیٹا چوتھے آ سکتے ہیں حضرت معاویہ۔ اور بیٹا اس کے اندر یہ آ سکتے ہیں حضرت عبداللہ بن رواح۔ اور بھی بے شمار ہیں، لیکن یہ میں نے بتا دیا۔ اگر شارٹ کوشچن بیٹا وہ پوچھتے بھی ہے تو کاتبین وحی کے نیم رائٹ کیجئے بیٹا، یہ پہلے لکھ دیں گے خلفائے اربع، یہ 4 کا نام بتا چکا ہوں، ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد زید بن ثابت ہیں جو قرآن پاک کو تحریر کرنے والے ہیں، حضرت خالد بن ولید ہیں، حضرت ابی بن کعب ہیں، حضرت معاویہ، حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام بھی ہیں۔ یہ صحابی ہیں بیٹا بے شمار، جن کا نام بہت زیادہ آتا ہے، ویسے تو 40 ہیں، تو یہ خلفائے اربع ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کے اوپر قرآن پاک نازل ہوتا تھا، یہ سنتے تھے، سننے کے فوراً بعد اللہ جل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو حکم دیتے تو یہ لکھنا تحریر کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اس وقت کتابی شکل نہیں تھی، ان چیزوں کے اوپر تھا جو پیچھے بتا چکا ہوں، کھجور کے پتے وغیرہ اور اونٹ کی شانے کی ہڈی، پتھر کی سیلون وغیرہ ان کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا۔
موجودہ ترتیب توقیفی ہے، یعنی خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کے مطابق اس کی ترتیب کا اہتمام فرمایا۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کاتب نوحی سے فرمایا کرتے کہ صورت کو فلاں فلاں صورت کے شروع یا آخر میں درج کر دو، اور کبھی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے ان کو فلاں فلاں صورت میں درج کر دو۔ ان باتوں کی موجودگی میں مسلمانوں کا ہمیشہ یہ عقیدہ رہا ہے یہ ترتیب توقیفی ہے۔ وسلم کا کاتبین وحی میں چند حضرات صحابہ کا ذکر ملتا ہے جن میں خلفائے اربعہ بھی ہیں۔ خلفائے اربعہ پوچھ لیا جائے تو بیٹا میں آپ کو ان کا نام بتا چکا ہوں۔ دوسرے یہ ہیں